آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ بظاہر تو متحدہ عرب امارات ایک بہت ہی مستحکم اور پرسکون ملک نظر آتا ہے نا؟ لیکن آج ہم اس چمک دمک کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کو کھنگالیں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 2026 میں خلیجی خطے کے اتحاد اتنی تیزی سے کیوں بدل رہے ہیں اور اس بڑے جیو پولیٹیکل زلزلے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ تو چلیے سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ اب ذرا اس حیرت انگیز ہندسے پر غور کریں۔ 4.5% خطے میں ایران کے ساتھ ایک بڑی اور تباہ کن جنگ چل رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود دبئی کی 2026 کے لیے متوقع معاشی ترقی 4.5% ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کا ٹیکنالوجی سیکٹر ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی معاشی لچک ہے۔ لیکن ٹھہریے، اصل کہانی میں ایک بہت بڑا اور حیران کن فرق بھی موجود ہے۔ ایک طرف تو UAE روزانہ 50 لاکھ بیرل تیل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسری طرف اوپیک کا وہ محدود کوٹا ہے جو انہیں صرف 32 لاکھ بیرل تک روکتا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پابندی کی قیمت کیا ہے؟ سالانہ 50 ارب ڈالر کا نقصان۔ جی ہاں، اور بالکل یہی وہ بے پناہ معاشی دباؤ تھا جس نے حالات کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ شکاگو کونسل کی یہ بات اس صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے۔ 1 مئی 2026 کو اوپیک سے نکلنے کا ان کا تاریخی فیصلہ کوئی معمولی معاشی قدم نہیں تھا، یہ لفظی طور پر ایک جیو پولیٹیکل زلزلہ تھا، اور اس کی اصل وجہ کوئی بیرونی سازش نہیں بلکہ خود ان کا اپنا اندرونی وفاقی دباؤ تھا۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ ہم دیکھیں گے اس جیو پولیٹیکل جھٹکے کو، ایک غیر متوازن وفاقی معاہدے کو، 7 ریاستوں کے مختلف زاویوں کو، ماضی کی کشیدگی کو، سعودی اور UAE کے بڑھتے ہوئے اختلافات کو، اور آخر میں بات کریں گے مستقبل کے ایک بہت ہی نازک توازن کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی یہ غیر متوازن وفاقی معاہدہ آخر ہے کیا؟ آئیے اس کے ساختی DNA کو تھوڑا قریب سے سمجھتے ہیں۔ اس ملک کی شاندار اور بظاہر پرفیکٹ سطح کی بنیاد یہ عدد ہے: 92.4 بلین درہم کا بالکل متوازن وفاقی بجٹ۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ نئے کارپوریٹ ٹیکسز اور زبردست سرمایہ کاری کے ذریعے۔ یہ وفاق کی بے پناہ دولت کا ایک بہت ہی واضح اور ٹھوس ثبوت ہے۔ لیکن بھائی، اصل کہانی تو اس معاشی عدم توازن میں چھپی ہے۔ ذرا سوچئے، ملک کی توانائی اور تیل کی دولت کا 96% حصہ، جی ہاں 96% حصہ صرف اور صرف ابو دھابی کے پاس ہے، اور باقی 6 ریاستوں کے پاس کل ملا کر صرف 4%۔ یہ معیشت اور توانائی پر ایک مکمل اور قطعی کنٹرول کی تصویر ہے۔ اور پھر 1971 سے چلی آ رہی یہ سیاسی حقیقت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وفاقی سپریم کونسل میں 7 ریاستوں کے حکمران ایک ساتھ ضرور بیٹھتے ہیں، لیکن جب بات ہو قومی معاملات پر حتمی ویٹو پاور کی تو وہ اختیار صرف 2 کے پاس ہے: ابوظہبی اور دبئی۔ باقی کسی بھی ریاست کے پاس یہ پاور نہیں ہے، جو ہمیں صاف بتاتا ہے کہ اصل طاقت کا مرکز کہاں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو پر، 7 ریاستیں اور ان کے مختلف زاویے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی ملک میں موجود مختلف معاشی ماڈلز۔ دبئی اور شارجہ کو ہی لے لیجئے، ان کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف دبئی ہے جو پوری دنیا کے لیے ٹیکنالوجی اور سیاحت کا مرکز بنا ہوا ہے، زبردست ترقی کر رہا ہے اور بڑے خطرات مول لے رہا ہے، اور دوسری طرف شارجہ جو اپنی انتہائی قدامت پسند شناخت پر قائم ہے اور جس پر GDP کے 52% کے برابر ایک بھاری قرضوں کا بوجھ بھی ہے۔ اور اسی دوران ایک انتہائی حیران کن موڑ بھی آتا ہے۔ راس الخیمہ جیسی ریاستیں اب باقاعدہ کمرشل گیمنگ یعنی جوئے کے لائسنس لے رہی ہیں۔ روایتی اسلامی اقدار رکھنے والے اس وفاق میں محض آمدنی بڑھانے کے لیے یہ ایک ایسی بڑی ثقافتی تبدیلی ہے جس کا کچھ سال پہلے تک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے جیسے خطے میں مقابلہ بڑھ رہا ہے، ابوظہبی نے بہت جارحانہ انداز میں اپنے تمام بڑے اور اسٹریٹجک اثاثوں کو مرکز کے کنٹرول میں لانا شروع کر دیا ہے۔ جنوری 2026 میں لماد ہولڈنگ کا قیام اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس قدم نے طاقت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر وفاق کی اشرافیہ کے اتحاد کو واقعی ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حصے کی جانب، یعنی ماضی کی کشیدگی کے اثرات۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اندرونی مسابقت آخر اتنی اہم کیوں ہے۔ 1987 میں شارجہ میں ہونے والی بغاوت کی کوشش یہ صرف تاریخ کی کتابوں میں دفن کوئی پرانا قصہ نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب تیل کی قیمتیں گرتی ہیں یا قرض کا معاشی دباؤ بڑھتا ہے تو حالات کتنی تیزی سے ریاستوں کے درمیان مسلح تصادم تک پہنچ سکتے ہیں۔
1987 کے اس بحران کو تھوڑا اور قریب سے سمجھیں تو ایک اور حیران کن چیز سامنے آتی ہے۔ ان بڑی ریاستوں نے ایک دوسرے کی طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے تاریخی طور پر اس اندرونی عدم استحکام کو بالکل شطرنج کے کھیل کی طرح استعمال کیا تھا۔ اب چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس پر آج کل سب کی نظریں ہیں، سعودی عرب اور UAE کا اختلاف۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ اندرونی دولت کا یہ اکٹھا ہونا کس طرح بیرونی محاذ پر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ 2026 کی جنگ کے عین وسط میں اوپیک چھوڑنے کا یہ غیر معمولی فیصلہ دراصل یہ ابوظبی اور ریاض کے درمیان کئی سالوں سے بڑھتے ہوئے خاموش اختلافات کا نقطہ عروج ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی عام یا غیر جانبدار قدم ہرگز نہیں تھا۔ یہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت واضح اور کھلا چیلنج تھا۔ یہ سفارتی دوریاں باقاعدہ پراکسی تنازعات کی شکل لے چکی ہیں۔ ذرا یمن اور صومالی لینڈ جیسے علاقوں پر غور کریں۔ یمن میں ہم نے دیکھا کہ اماراتی ہتھیاروں کی خیپ پر سعودی حملہ ہوا، اور صومالی لینڈ کے معاملے پر جب اسرائیل نے ان کی آزادی کو تسلیم کیا تو UAE نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر مذمت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں ممالک اب بالکل مختلف قوتوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2026 میں اب بالکل نئے جیو پولیٹیکل بلاکس بن رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے اتحاد توانائی اور سیکیورٹی کی بنیاد پر مکمل طور پر دوبارہ ترتیب پا رہے ہیں۔ ایک طرف اب UAE، اسرائیل اور انڈیا ایک ساتھ کھڑے ہیں تو دوسری طرف سعودی عرب، ترکی اور پاکستان ہے۔ ظاہر ہے اس کا سیدھا اثر پوری دنیا کے توازن پر پڑے گا۔ تو پھر مستقبل کیا ہے؟ ہمارا آخری حصہ، ایک بہت ہی نازک مستقبل کا توازن۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس جارحانہ حکمت عملی کے خطرات بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اوپیک سے نکلنا، اندرونی طاقت کو چند ہاتھوں میں سمیٹنا اور علاقائی پراکسی تنازعات میں الجھنا، یہ سب چیزیں مل کر اس پرانے دفاعی اور معاشی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن رہی ہیں جس نے کئی دہائیوں تک پورے خلیج کو محفوظ رکھا تھا۔ ان تمام خطرات کے باوجود UAE بہت پر اعتماد نظر آتا ہے۔ وہ مکمل معاشی خود مختاری، ابراہیم اکارڈز اور نئی ٹیکنالوجی پر ایک بہت بڑا داؤ لگا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کسی بھی قسم کی اندرونی مخالفت کو کچلنے کے لیے وہ انتہائی سخت سیکیورٹی کا سہارا لے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے UAE 84 ٹرائلز میں دیکھا۔ مقصد صاف ہے، پرانے شراکت داروں کے بغیر اپنا ایک بالکل نیا اور آزاد راستہ بنانا۔ شکاگو کونسل کی رپورٹ اس پوری صورتحال کا کیا ہی زبردست نچوڑ پیش کرتی ہے۔ ان کے مطابق اوپیک چھوڑنا خطے کے بنیادی ڈھانچے میں پڑنے والی ایک ایسی گہری دراڑ ہے جس کے اثرات طویل مدتی ہوں گے۔ خلیج کے اس نئے زلزلے کے آفٹر شاکس تو سمجھے ابھی بس شروع ہی ہوئے ہیں، جو آخرکار ہم سب کو اس انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے: کیا بے پناہ دولت کا مالک لیکن ساخت عدم توازن کا شکار یہ 7 ریاستوں کا وفاق مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ بناتے ہوئے اپنا خود کا نازک اندرونی توازن برقرار رکھ پائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟